کیونکہ ہر محبت میں آپ کا اختیار ہے کہ آپ محبت کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کا دل ہے اپنی گاڑی سے محبت کرو یا نہ کرو، آپ کا دل ہے اولاد سے محبت کرو یا نہ کرو، کس سے کتنی محبت کرنی ہے کس سے نہیں کرنی یہ آپ کو اختیار ہے۔ محبتوں کے میدان میں کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا، لیکن یہ واحد محبت ہے جس میں خدا کہتا ہے اس میں تیری مرضی نہیں، رب کی مرضی چلے گی۔ تو اگر کہے کہ مجھے نہیں پسند لیکن میں خدا کہوں گا تجھے پسند ہونا چاہیے۔ ہر محبت میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا، لیکن یہ وہ محبت ہے جس میں تیرا اختیار نہیں ہے، خدا کا اختیار ہے۔ ان سے محبت کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے تجھے خدا مقام کمال عطا کرے گا۔ میں نے سکینہ ٹرسٹ میں بھی تھوڑی سی اس پہ گفتگو کی تھی کہ اس محبت کا اتنا ہونا زندگی میں ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ زندگی وداؤٹ محبت کچھ بھی نہیں ہے۔ 5 منٹ آپ سوچئے کہ اگر آپ کی زندگی سے محبتوں کو نکال جائے، آپ کے پاس رہتا کیا ہے؟ کوئی یو کے آیا تو کیوں آیا؟ کوئی محبت تھی جو کھینچ کے لائی؟ کوئی صبح سے شام تک کمانے جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ اولاد کی محبت ہے جو آپ کو باہر بھیجتی ہے۔ وفا ہی تب ہوتی ہے جب محبت ہو۔ انسان بے وفا تب بنتا ہے جب محبت نکل جاتی ہے۔ جفائیں ہوتی ہی تب ہیں جب محبت نہ ہو۔ کہ فارسی کا شعر ہے کہ خدا تو وفا می کنی من جفا می کنم، تو بندے سے وفا پہ وفا کرتا ہے لیکن یہ بندہ ہے جو تجھ سے جفا پہ جفا کرتا ہے۔ تو فرش ازا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وفا سکھاتا ہے، اور وفا تب تک آتی نہیں جب تک با وفاؤں کی محبت دل میں نہ آئے۔ یہ عشق ہے جو انسان کو کہیں لے کر جاتا ہے۔ میں پاکستان میں مثال دیتا ہوں، کوئی سیاسی جلسہ بھی کرنا ہو تو کوئی بریانی کی محبت میں آتا ہے، کوئی پیسے کی محبت میں آتا ہے، کسی کو کراچی گھومنا ہوتا ہے تو فری کی گاڑی مل جاتی ہے چلا جاتا ہے، کسی کو مینار پاکستان گھومنا ہوتا ہے تو اس چکر میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ واحد حسین کی مجلس ہے جہاں نہ کوئی پس دی جاتی ہے، جہاں نہ کوئی لالچ دی جاتی ہے۔ اب گھروں سے اٹھتے ہو فرش عزا پہ آتے ہو، یہ محبت ہے جس نے آپ کے وجود میں حرکت کو پیدا کیا۔ یہ محبت ہے جو آپ کی ذات میں موشن کو پیدا کرتی ہے۔ زمین کے اندر گریویٹی ہے، یہ چیزوں کو اپنی طرف کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے۔ محبت کے اندر کائنات کی سب سے بڑی گریویٹی ہے۔ یہ محبت ہے جو انسان کو جنت بھی لے جاتی ہے، اور یہی محبت ہے جو انسان کو جہنم بھی لے جاتی ہے۔ یہ عشق اور محبت کا کمال ہے جو انسان کو خوش ذات بھی بناتا ہے اور انسان کو بد ذات بھی بناتا ہے۔ یہ محبت ہے جس نے اپنے ساتھ کو اپنے ساتھ بنایا، اور یہی محبت تھی جس نے حر کو حر بنایا۔ یہ سارا کمال جو کائنات پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کس کا کمال ہے؟ محبت کا کمال ہے۔ یہاں کچھ محبتوں کے بیچنے والے ہیں اور کچھ محبتوں کے خریدار ہیں۔ یونیورسٹیز میں جاؤ گے، ایک سبجیکٹ ہے مارکیٹنگ، اس سبجیکٹ میں کیا سکھایا جاتا ہے کہ یہ گلاس ہے، تم نے اس کو بیچنا کیسے ہے؟ کوئی اس کو خریدے تو کیوں خریدے؟ جب تک اس کی محبت پیدا نہیں کرو گے، جب تک اس کی ضرورت ایجاد نہیں کرو گے، تب تک کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا۔ دکان میں گئے، 4 قسم کے ڈرنکس پڑے ہوئے تھے، آپ ایک خاص ڈرنک کی طرف ہاتھ کیوں بڑھاتے ہو؟ پہلے آپ کے سب کانشیس میں اس کی محبت کو ڈالا جاتا ہے۔ لندن سے یہاں تک آؤ گے، سٹی سینٹر سے یہاں تک آؤ گے، کئی بل بورڈز آپ کو نظر آئیں گے۔ اب آپ 70 کی سپیڈ سے جا رہے ہو، بل بورڈ کے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کتنے سیکنڈ انسان اس بورڈ کو دیکھتا ہے 70 مائل کی سپیڈ میں، 80 مائل کی سپیڈ میں، لیکن لگایا جاتا ہے کیونکہ 1 سیکنڈ کی بھی نگاہ پڑی وہ تیرے سب کانشیس میں گیا، اور جب گیا تو اس نے تیرے دل میں چاہت کو پیدا کیا، اس نے تیرے دل میں محبت کو پیدا کیا۔ کیونکہ محبت ہوگی تو اس کے کیا بنو گے؟ خریدار بنو گے۔ یہ محبت ہے جو انسان کو عرفان الہی تک لے کر جاتی ہے۔ اب سوال ہے قصور محبت کا نہیں، محبت کسی کی بھی آئے انسان اس کے لیے قربانی دیتا ہے۔ وہ شہر رے کی حکومت کی محبت ہو تو ابن سعد کو کہاں سے کہاں تک لے کر چلی، وہ تخت و تاج کی محبت ہو تو انسان کو سولیوں پہ چڑھا دیتی ہے۔ یہ محبت تھی جس نے قذافی کا یہ حال کیا، یہ محبت تھی جس نے صدام کا یہ حال کیا۔ یہ محبت ہے جو انسان کو ظالم بھی بناتی ہے، یہ محبت ہے جو انسان کو مظلوم پرور بھی بناتی ہے۔ کوئی اپنی ذات کی محبت میں پورے فلسطین کو تباہ کر رہا ہے،
کوئی مظلوم کی محبت میں اتنی بڑی شہادتیں دے رہا ہے، یہ محبت ہے۔ اب خدا نے یہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ انسان محبت سے خدا تجھے روکتا نہیں، بس خدا یہ کہتا ہے محبت اس سے کرنا جو تجھے کمال عطا کرے، محبت اس سے نہ کرنا تو تجھے کیا عطا کرے؟ زوال عطا کرے۔ تو کمال کی محبت وہ ہے جو ان سے کرو جن کی ذات میں کمال پایا جائے۔ جس کی ذات میں کمال نہیں ہے تو اس سے محبت کیوں کر رہا ہے؟ تو میں نے اشارہ کیا تھا وہ محبت کسی کام کی نہیں جس محبت میں زوال پایا جائے۔ اور جس عالم میں آپ رہتے ہو یہ عالم عالم مادہ ہے، مٹیریلس دنیا، اور مادے کی خصوصیت میں یہ ہے کہ مادے کو زوال ہے۔ حسین سے حسین چہرے سے محبت کرو گے، ایک دن حسن کو زوال مل جائے گا۔ دنیا کی کوئی امیری نہیں جو کبھی اختتام پذیر نہ ہو، دنیا کا کوئی اقتدار نہیں جو کبھی اختتام پذیر نہ ہو، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں، بہتر سے بہتر کھانا گھر میں لے کر آؤ 3-4 دن میں خراب ہو جاتا ہے، بہتر سے بہتر سیب لے کر آؤ 3 سے 4 دن میں خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو مثال دیا کرو، بیٹا کیا پسند ہے؟ کسی بھی پھل کا نام لے، بابا یہ بڑا پسند ہے۔ جب گھر میں آئے تو بولو بیٹا اسے کھاؤ نہیں، اسے رکھو، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ تو اسے سکھاؤ کہ میرے لال سیب عشق کرنے کے لیے نہیں، سیب کھانے کے لیے ہے، یہ میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، نہ کہ میں اس کا عاشق بن جاؤں، بنوں گا تو اسے کیا ہے؟ زوال ہے۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں نمل مال والبنون، یہ جو مال ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ فتنہ ہے۔ کبھی وہی خدا کہے کہ اس میں اولاد میں اور ہم نے بیوی میں کیا رکھا؟ سکون رکھا۔ خدا تو کبھی کہے سکون، تو کبھی کہے فتنہ۔ کا سکون تب ہے جب تو اس کو ضرورتوں کے لیے استعمال کرے، فتنہ تب بنتا ہے جب یہ تمہارے عشق میں بدل جاتا ہے۔ جب اولاد عشق میں بدل جائے پھر وہ عشق اللہ کے عشق کے مقابلے میں آ جاتا ہے، جب بیوی عشق میں بدل جائے پھر وہ کہیں خدا کے مقابلے میں آ جاتی ہے، جب مال عشق میں بدل جائے پھر وہ رب کے مقابلے میں آ جاتا ہے، جب تخت عشق میں بدل جائے وہ خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ سیدہ سے لے کر کربلا، کربلا سے لے کر 11ویں امام کی زندگی پڑھو گے، وہ عشق ایک نظر آتا ہے، وہ عشق پروردگار عالم ہے، جہاں ساری محبتوں کو لٹایا جا رہا ہے۔ کس کی محبت پہ؟ جو لازوال محبت ہے، اس کی محبت پہ جسے فنا نہیں ہے، اس کی محبت پہ جس پہ بقا ہی بقا ہے۔ ابراہیم کو بڑھاپے میں بچہ دیا، پہلا امتحان یہ ایسی زمین پہ چھوڑ گیا جہاں فصل نہیں ہوتی، پھر جوان ہوا بچہ 13-14 سال کا، پہلی مرتبہ ملاقات کے لیے گئے، پھر خواب دیکھا کہ اپنے ہی بچے کے گلے کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ گلا ابراہیم اسماعیل کا نہیں کاٹ رہے تھے، خدا دیکھنا چاہتے تھے یہ محبت کا گلا کاٹتا ہے کہ نہیں۔ یہ امتحان محبت کا ہے، کیا تو اس محبت کو اس محبت پہ قربان کرتا ہے کہ نہیں؟ اور کیا امتحان دیا ابراہیم نے کہ میرے چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھ ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی اور بیچ میں دمبا آ گیا تھا، کہ نہیں چھری چلائی تھی۔ دلیل یہ ہے کہ جب اسماعیل واپس جا رہے تھے تو ہاجرہ نے گلے پہ لال نشان دیکھے، یہ نشان اس لیے تھے کیونکہ گلے پہ چھری چلی تھی۔ امام نے فرمایا 3 مرتبہ ابراہیم نے چھری چلائی لیکن گلا نہیں کٹا، یہ چھری تھی جو اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ رہی تھی۔ کہ تیسری مرتبہ جب چلایا اور گلا نہ کٹا ابراہیم کو جلا لایا، اسی چھری کو پتھر پہ مارا اور کہا چھری نافرمانی کیوں کر رہی ہو؟ خدا کا حکم ہے کہ اسماعیل کا گلا کاٹوں، کہ بے زباں چھری سے آواز آئی ابراہیم کروں تو کیا کروں؟ خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹو۔ یہ گلے کو کٹنا یہ محبت کا گلا تھا۔ کربلا کس چیز کا امتحان ہے؟ محبتوں کا امتحان ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جب عبداللہ الحسین نے اللہ کی محبت میں قربان نہیں کی؟ صرف یہ سکھانے کے لیے کہ یہ عالم عشق کے لیے پیدا نہیں ہوا، عشق اس سے کرو جو ذات کیا ہو؟ با کمال ہو، جس کو کبھی زوال نہ ہو۔ چمڑی کو زوال ہے، حسن کو زوال ہے، جوانی کو زوال ہے، پانی کو زوال ہے، کھانے کو زوال ہے۔ دنیا کی کون سی چیز ہے جس کو اختتام نہ ہو؟ یہ عالم عالم فنا ہے۔ اب کہا اگر بقا کے سفر پہ نکلنا چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو جن کے عشق کو خدا نے کیا عطا کیا ہے؟ بقا عطا کی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال غم ابا عبداللہ الحسین ہے۔ ہر غم تھم جاتا ہے، 1 سال رو گے، 4 سال رو گے، والد بھی مر جائے 6 سال رو گے، لیکن یہ 1400 سال سے ایک ایسا غم ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ انسان جتنا روئے حسین کا غم پھر بھی کیا رہتا ہے؟ تازہ کا تازہ رہتا ہے۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا خدا ہر حرارت کو بجھا دیتا ہے لیکن ذکر حسین کی حرارت کو کبھی بجھنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ حرارت بجھنے کے لیے نہیں آئی۔ اور عرض کیا کہ یہی عشق کمال خدا نے آپ کے بچے کے دل میں،
خدا نے آپ کی فطرت میں، خدا نے آپ کے نیچر میں رکھا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی اسکول میں پڑھائی نہیں جاتی، یہ اس عالم و عالم زر سے تجھے پڑھا کے بھیجا جاتا ہے۔